اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین محبوب رب المشرقین جد الامامین السبتین الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحمید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سلام علیکم معزز سامعین عزیزان گرامی، شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے توفیق دی کہ آج ہم سب نے مل کر تیسرا روزہ اس ماہ مبارک کا رکھا، اور اسی طریقے سے دعا ہے کہ پروردگار اس ماہ مقدس کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کی تمام رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ چوتھی تقریر، یہ چوتھا مرحلہ ہے ہمارا کہ جس میں سے ہم محمد و آل محمد کی دی ہوئی تعلیم سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور معرفت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم بہتر سے بہتر عمل کر کے خدا کے مقرب بن جائیں اور محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ کے ان غلاموں میں شامل ہو جائیں جیسا کہ وہ چاہتے ہیں۔ گناہوں سے بچنے میں نصرت چاہیے، اس لیے ہمیں دعا کرنا ہے پروردگار گناہوں سے بچنے میں ہماری مدد فرما، اس مہینے کی تمام برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، جس لیے مولا کائنات جس کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں علیکم فی شہر اللہ، واجب ہے تم پر اس اللہ کے مہینے میں، علیکم فی شہر اللہ بے کثرت الاستغفار، کیا فرما رہے مولا کہ واجب ہے تم پر اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو، والدعاء، اور واجب ہے تم پر زیادہ سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ سے طلب کرو، کیونکہ ہم مانگنے والے ہیں تو وہ دینے والا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ استغفار اور دعا کرو۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ والدعاء، کیونکہ دعا کیا کرتی ہے، وہ فرما رہے مولا فَأَمَّا الدُّعَاء، اس لیے کہ دعا فَيَدْفَعُ الْبَلَا، زیادہ سے زیادہ دعا مانگو اس لیے کہ دعا بلاؤں کو دور کرتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرو کیونکہ استغفار فَيَمْحَا ذُنُوبَكُمْ، تمہارے تمام گناہوں کو ختم کرتی ہے استغفار۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں اس سے بہترین مہینہ نہیں ہے کہ جس میں دعا بھی مانگی جائے اور استغفار بھی کیا جائے، اس لیے کہ رحمتوں کا مہینہ کہ دعائیں بھی قبول ہونا، اس کا وعدہ خدا نے کیا، تمہاری توبہ قبول کرے گا، اس کا وعدہ بھی خدا نے کیا کہ زیادہ سے زیادہ استغفار اور دعا۔ مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ استغفار ایک ایسی چیز ہے، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا جو خدا کو بہت پسند ہے، کہ جب انسان اپنے گناہوں سے معافی مانگے گا اور جب گناہ معاف ہو جائیں گے تب تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب ہم مقرب الہی بن جاتے ہیں، مقرب الہی
بننے کے لیے ضروری ہے توبہ، حرام کاموں سے بچنا۔ روزے دار بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا روزہ نہیں کہلاتا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ بھوک اور پیاس برداشت کر لیا ہم نے صبح سے شام تک سے کوئی بھی روزے دار نہیں کہلائے گا عزیزان، بلکہ جس انداز سے روزہ رکھنے کو خدا نے چاہا ہے، جن شرائط کے ساتھ، اس انداز میں روزہ رکھنا روزے دار بناتا ہے۔ اس انداز میں روزہ رکھنے سے ہم روزے دار بنتے ہیں۔ تو دعا یہی ہے، پروردگار ہمیں اس انداز میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما جس طریقے سے تو چاہتا ہے۔ استغفار، جنت حاصل کرو، اس مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا لو، جیسا کہ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ ان الجنت مشتاقۃ، کہ بے شک جنت مشتاق ہے الی اربعۃ نفر، 4 لوگوں کی محتاج ہے جنت۔ اس مہینے میں ہم ان اشخاص میں شامل ہو سکتے ہیں روزہ رکھ کر اس انداز میں جس انداز میں خدا نے چاہا، جس انداز میں خدا نے چاہا۔ کیا فرما رہے معصوم؟ کہ جنت مشتاق ہے 4 لوگوں کی، اور اس مہینہ جو ہم کو حاصل ہوا، یہ مہینہ، اس میں ہم بہترین طریقے سے وہ شخص بن سکتے ہیں جس کی مشتاق ہو جائے جنت۔ کہا پہلے الی مطعم الجیعان، جنت مشتاق ہے، جنت مشتاق ہے 4 لوگوں کی۔ پہلی شخصیت کون سی جس کی مشتاق ہے جنت؟ جو بھوکوں کو کھانا کھلائے، جو بھوکوں کا درد سمجھے اور ان کو کھانا کھلائے۔ وحافظ اللسان، دوسری ان لوگوں کی مشتاق ہے جنت جو اپنی زبان کی محافظت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ تیسرے ان لوگوں کی مشتاق ہے جنت تالی القرآن، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ 3 ہو گئے، پہلے بھوکوں کو کھانا کھلانا، دوسرے اپنے زبان کی حفاظت کرنا، تیسرے قرآن کی تلاوت کرنا۔ اور ایک کا جنت ان لوگوں کی مشتاق ہے جو اس مقدس مہینے کے روزوں کو رکھتے ہیں، روزے دار بنتے ہیں۔ تو دھیرے دھیرے تھوڑی تھوڑی تشریح، پھر آگے بڑھ جاؤں میں کہ اس میں ہمیں درس بھی ہے کہ روزے دار بننا ہے تو کیا کرنا ہے۔ پہلے تو افطار کرانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ دوسرے حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنا۔ ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، بھوک و پیاس برداشت کر لیتے ہیں، لیکن زبان کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ کسی کی غیبت، کسی کے لیے تہمت، کسی کے لیے بدگوئی، کسی کے لیے بد کلامی، کسی کو گالی، یہ ساری چیزیں ہمیں روزے کی برکات کو حاصل کرنے سے روک دیتی ہیں۔ بھوک اور پیاس تو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن وہ تقوی نہیں حاصل کر پائیں گے جو روزے کے بدلے میں ملے گا، وہ برکت نہیں لے پائیں گے جو روزے کے بدلے میں ملے گا۔ وتعلی القرآن، اور قرآن کی تلاوت۔ اور اس مہینے میں تو قرآن کی تلاوت کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں، بہت عظمت ہے کہ ایک آیت پڑھو تو ایک قرآن کا ثواب ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ سونا ہے، سونا عبادت ہے، سانس لینا تسبیح ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ کے صرف سوتے رہیں، بلکہ وقت نکالیں تلاوت قرآن کے لیے، تلاوت قرآن پاک۔ کیونکہ اگر یہ مہینہ گزر جائے اور ہم تلاوت نہ کر پائیں تو پھر کفے افسوس ملنے کے علاوہ کوئی چیز ہمارے پاس نہیں رہ جائے۔ اور چوتھی چیز، اس مہینے کے روزے رکھنا۔ ان 4 لوگوں کی مشتاق ہے جنت، اور ہمیں یہ چاروں چیزیں اس مہینے میں
آرام سے حاصل ہو سکتی ہے ہم چاہیں تو. اور روزے کا فلسفہ یہی ہے کہ ہم حرام سے بچیں اور کمال حقیقی کی راہوں کو طے کر سکیں. کمال حقیقی کی راہوں کو، جو خدا نے راستے بتائے، اس تک پہنچنے کے جو راستے ہیں ہمارے پاس، ان راستوں کو طے کرنا یہ کمال ہے، ایک کمال ہے. روزے کے فلسفے کا کمال ہے، کمال عبادت ہے. اور ایک حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ شہر رمضان، شہر کا ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، فرض اللہ کہ اللہ نے واجب کیا، علیکم صیامہ، جس کے روزوں کو اللہ نے تم پر واجب کیا. یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے. فمن صامہ، اور جس نے اس مہینے کے واجب روزے رکھے، صرف بھوک اور پیاس نہیں، کیوں رکھے وہ بتا رہے ہیں رسول. فمن صامہ ایمانا و احتسابا، اور جو روزے رکھے ایمان کی خاطر، حساب و کتاب کی خاطر، احتساب کی خاطر. شرط ہے روزے رکھنے کی ایمان و احتساب، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، حساب و کتاب کی خاطر، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ نے مجھ پہ روزے واجب کیے ہیں. یہ دو شرطوں کے ساتھ جو روزے رکھے، کیا جزا ہے اس کی؟ خرجہ، وہ نکل جائے گا، من ذنوب، گناہوں سے، وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا، کا یوم ولدتہ امہ، کہاں جو روزہ رکھے گا اس ماہ مبارک میں جسے اللہ نے واجب کیا ایمان اور احتساب کی خاطر، وہ گناہوں سے اپنے اس طریقے سے باہر آ جائے گا، اس طریقے سے پاک ہو جائے گا جیسے وہ ولادت کے دن پاک تھا. کوئی گناہ نہیں تھا جس دن پیدا ہوا، وہ کوئی عیب نہیں تھا اس کے دامن میں کا، اسی طریقے سے. لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان اور احتساب کی خاطر، صرف فارمیلٹی کے خاطر نہیں. اس چیز کے لیے روزہ رکھنا ہے، ایمان اور احتساب. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں خدا بند نے تم پر روزے واجب کیے ہیں، بس جس نے بھی اس مہینے میں روزے رکھے ایمان اور احتساب کی خاطر، وہ گناہوں سے ایسے نکلے گا جیسے ولادت کے دن پاک تھا. اور پھر ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت جعفر صادق آل محمد، اللہم صلی علی محمد، ارشاد فرماتے ہیں، انما فرض اللہ عز و جل، کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ اللہ نے روزے فرض کیے ہیں. کیوں؟ الگ فلسفہ بتا رہے ہیں. الصیام، سیام، روزے واجب کیے. کیوں؟ لیستوی بہ الغنی، غنی والفقیر، تاکہ اس کے ذریعے سے غنی اور محتاج، امیر اور غریب مساوی ہوں، تھوڑے سے برابر ہو جائیں. وذالک، وہ اس لیے، ان الغنی لم یکن لیجد من الجوع فیرحم الفقیر، لأن الغنی کلما اراد الشیء قدر علیہ، فاراد اللہ عز وجل ان یستوی بین خلقہ وان یضیق الغنی مسجع والعالم. کیا فرما رہے امام؟ عجیب فلسفہ ہے چھٹے امام کا جو امام فرما رہے ہیں. خداوند عالم روزے اس لیے واجب کیا ہے، خدا نے اس لیے واجب کیا ہے تاکہ غنی، محتاج، امیر اور فقیر برابر ہو جائیں، مساوی ہو جائیں. اور چونکہ غنی
کبھی اگر کوئی چیز چاہتا ہے تو اسے پا لیتا ہے. امام فرماتے ہیں اس کے پاس اتنی طاقت، اتنی صلاحیت، وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ حاصل کر لیتا ہے. اور غنی کبھی بھی بھوکے کا احساس نہیں کر سکتا، فقیر کا احساس نہیں کر سکتا. جو چاہتا ہے وہ پا لیتا ہے، کبھی بھوک کا احساس نہیں ہے اسے، اور وہ جو چاہتا ہے اسے مل جاتی ہے شے، یا وہ اسے حاصل کر لیتا ہے. لہذا خدا نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اپنی مخلوقات کے درمیان مساوات برقرار رکھے، مساوات برقرار رکھے، اسے بھوک کا احساس ہو، اور وہ اس طریقے سے غنی جو امیر ہے وہ بھی بھوک اور درد کا احساس کرے جو ایک فقیر اور ایک محتاج کرتا ہے. غنی بھی اس کا مزہ لے. بھوک کسے کہتے ہیں؟ اس لیے روزے واجب کیے، اور بھوک کا احساس کر کے کیا ہو کہ امیر کے دل میں، غنی کے دل میں احساس ہو، فقیر کا، محتاج کا احساس ہو غنی کے دل میں، اور وہ ان کے لیے خیرات کرے، ان کو کھانا کھلائے، فقراء میں خیرات تقسیم کرے. یہ ہے چھٹے امام کے قول کے اعتبار سے فلسفہ روزے کا. ایک نیا فلسفہ، ایک اور کئی فلسفے ہیں. ایک فلسفہ امام نے یہ تاکہ امیر اور غریب کے درمیان ایک مساوات رہے، تاکہ غنی محتاج کا احساس کر سکے، تاکہ امیر فقیر کی بھوک کا احساس کر سکے، اور جب احساس کرے تو فقیروں کو خیرات کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے. لیکن افسوس عزیزان محترم، اس پاک عبادت کو بھی ہم نے سیاسی بنا لیا ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ اس انداز سے کہ روزہ تو رکھیں گے لیکن دنیا کو بتانے کے لیے ایک بڑی افطار پارٹی بھی ہوگی، جس میں فقیر نہیں آئیں گے، جس میں محتاج نہیں آئیں گے، کہ بڑے لوگ آئیں گے، گیسٹ، مہمان ہوگی. ایک مخصوص شخص کی پارٹی میں فلاں صاحب تشریف فرما رہے ہیں، اور ہم اپنے رشتہ داروں کو، اچھے لوگوں کو دعوت دیں گے. لیکن روزے کا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ ہم ایک افطار پارٹی کر کے امیروں کو کھانا کھلائے، بڑے لوگوں کو چیف گیسٹ بنائے، بلکہ افطار کرانا ہے لیکن غریبوں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو. افسوس تو اسی بات کا ہے، ہم نے اس پاک عبادت کو بھی سیاسی بنا لیا. اور دعا یہی ہے کہ پروردگار ایسی فضولیات سے ہم کو دور فرما، ایسی ریاکاری والی دعوتوں سے ہمیں دور فرما، ایسی دعوتوں سے، ایسی افطاریوں سے دور فرما جہاں پر غریبوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کوئی فقیروں کو یاد کرنے والا نہیں ہے. ایسے ماحول سے ہمیں دور فرما. آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں، پروردگار اس ماہ مقدس کی تمام رحمتوں کو، برکتوں کو، اور جو مقصد اور فلسفہ ہے اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور ایک اعلان بھی یہ ہے کہ اور انشاءاللہ کل سے اسی موضوع کے اعتبار سے آگے بڑھیں گے، اور روزے کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ شرائط روزہ کیا ہے، واجبات روزہ کیا ہے، مبتلات یعنی کس چیز سے روزہ باطل ہو جاتا ہے اور کس چیز سے مکروہ ہو جاتا ہے. اور دعا یہی ہے کہ پروردگار ہمیں علم اور معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور دعاؤں میں اہم دعا منتقی میں خون حسین یعنی ہمارے وقت کے امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا